جب ڈیلنگ کی تھی تو میرے ہاتھ سے پینسل گر گئی تھی, میں کنفیوز ہو گئی تھی میں کیسے بات کروں گی. نوکری سے سٹارٹ کر کے ہم آگے تک پہنچے ہیں. میں گھر چاہتی تھی تو مجھے کہا جاتا تھا آپ نے یہ نہیں بتانا کہ آپ پراپرٹی ڈیلر ہیں. اکیلے چلنے کی ہمت ہو تو ایک ٹائم میں پیچھے آپ کے قافلہ ضرور ہوتا ہے. وہ جو کبھی ڈیل کرنا تو انہوں نے کہنا کسی میل کو بلائیں. گھر سے بزنس نہیں سیٹ کر سکتے, بزنس سے گھر بن سکتا ہے. ہمارے بچے ہمیں رول ماڈل سمجھتے ہیں تو بلیو کریں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. میرا نام نازیہ وسیم ہے اور میں سی ای او ہوں سکس سینس گروپ کی, اور ہماری جو فیلڈ ہے وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی ہے. اور ہم لوگ ہائی رائز بلڈنگ بناتے ہیں پورے پاکستان میں, جس میں شاپنگ مال اور اپارٹمنٹ اور ہوٹل بلڈنگ کا کام کرتے ہیں. اگر میں اپنی سٹوری بتاؤں تو بلیو کریں بڑی انٹرسٹنگ سی سٹوری ہے کہ آپ سوچیں کہ سب سے پہلے عورت سوچتی ہے میری شادی ہوگی تو میں سب سے پہلے گھر خریدوں گی, اور میں نے اس سے شادی کرنی جس کا اپنا گھر ہوگا. سوچا تو میں نے بالکل ٹھیک تھا کہ میری شادی ہوگی اور میں نے اس سے کرنی ہے جس کا اپنا گھر ہوگا, تو سب سے پہلے میں نے اس کا گھر ہی بکوایا. تو اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ میں نے ان کو کہا کہ نہیں یہ گھر آپ کا سیل ہونا چاہیے. مشکل ضرور ہوئی انہیں کنونس کرنا, انہیں بتانا کہ یہ گھر خرید کے ہم کمرشل بائی کر لیتے ہیں. تو انہوں نے سنا, اور جب ان کا اچھا سا موڈ ہوتا تھا تو اس وقت میں کلک کرتی تھی اس بات کو کہ دیکھیں ہمیں یہ کرنا چاہیے. وسیم صاحب اگر ہمارا گھر 4.5 کروڑ کا ہے تو اسے چلانے کے لیے بھی تو ہمیں 3-4 لاکھ روپے چاہیے نا. تو وہ اکثر کہتے تھے وہ تو میں دے رہا ہوں. تو میں کہ سیونگ, کہتے سیونگ ہو جائے گی. تو میرے کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی, سیونگ ہو جائے گی, ہمیں سوچنا ہی نہیں چاہیے. تو موسٹلی میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس چیز کے اوپر سوچنا چاہیے کہ ہم سیونگ کیسے کریں گے. صرف ہمیں ڈیلی کی روٹی, ڈیلی کی روٹین, ڈیلی کی شاپنگ نہیں چاہیے, ہمیں ایک سیونگ بھی چاہیے. تو فائنلی ہم نے پراپرٹی بیچی, اپنا گھر بیچا, اور ہم نے جا کے کمرشل یونٹ بائی کر لیا. اور کمرشل یونٹ جب میں نے بائی کیا تو اس میں سے ہمیں اگر ہماری انویسٹمنٹ تھی تو اس کے اوپر مجھے ریٹرن بڑا اچھا ملتا تھا, جو مطلب کہ آپ سمجھے 2 اور 2.5 لاکھ کے بٹوین مجھے مل رہا تھا. تو وہ میری سیونگ تھی, اور جو ان کی سیلری آتی تھی اس سے میرا گھر چل رہا تھا. اور وہی گھر جو میں نے, میرا اپنا گھر تھا, وہی ہم نے رینٹ پہ لے لیا تھا. تو یہ ایک بہت ٹف سٹیپ ہے. میں سمجھتی ہوں گھر سے بزنس نہیں سیٹ کر سکتے, بزنس سے گھر بن سکتا ہے. ٹرینڈ چینج ہوتا جا رہا ہے, لوگ اس سیکٹر میں بھی پسند کرتے ہیں. لیکن پہلے یہی ہوتا تھا کہ بیٹی جوان ہوئی ہے اسے میں نے ڈاکٹر بنایا, انجینئر بنایا, فیشن ڈیزائنر بنایا. کبھی یہ نہیں کہا گیا میری پراپرٹی, میری بیٹی جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کا کام کرے, کیونکہ ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ہمیشہ میل کے سیکٹر کو ہی سمجھا جاتا تھا. اب آ کے مارکیٹ میں چینجنگ آنا شروع ہوئی. 15 سال پہلے یہ ڈیفیکلٹ تھا. اب ماشاءاللہ ہماری ہی سیکٹر کے میل حضرات ہیں جو مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایز اے بزنس پرسن لے رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ آپ میں اکیلے چلنے کی ہمت ہو تو ایک ٹائم میں پیچھے آپ کے قافلہ ضرور ہوتا ہے, اور یہ حقیقت ہے. جب میں نے شروع کیا تھا تو اس وقت خواتین اتنی زیادہ نہیں تھیں, لیکن میں اگر اپنی ایکسرسائز, اپنا ٹائم لائن دیکھوں تو 15 سال کے اندر ماشاءاللہ اس فیلڈ میں بہت خواتین نے اسے فیوچر لیا. تو میرے والد صاحب نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا, بہت زیادہ ہیلپ کیا. میرے بہن بھائیوں نے وہ سپورٹ نہیں کیا کہ آپ کیا ڈیلر بنیں گی. جب میں گھر چاہتی تھی تو مجھے کہا جاتا تھا آپ نے یہ نہیں بتانا کہ آپ پراپرٹی ڈیلر ہیں. کتنی انسلٹ ہوگی, آپ کہیں گے میں ٹیچر ہوں. تو میرے بابا کہتے تھے وہ کیا اتنا کون سا مشکل ہے, کیا آپ کے لیے مشکل یہ کام آپ ہیں, اب ریئل اسٹیٹ ہے, کیوں نہیں وہ بتائیں, وہ تو کام کر رہی ہے نا, رزق کما رہی ہے. تو اگر وہ کر رہی ہے تو اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے. تو پہلے ٹائم پہ یہ لوگ شرمندگی سمجھتے تھے کہ آپ مردوں میں کام کرتی ہیں, آپ اکیلی عورت مردوں میں کام کر رہی ہیں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میری مدر, میرے فادر نے مجھے بہت سپورٹ کیا. میری ایون کہ ایک سسٹر نے مجھے سپورٹ کیا جو اب میرے ساتھ کام کرتی ہے ماشاءاللہ, اور بہت اچھا ارن کر رہی ہوتی ہے. تو مشکل وقت بہت ہوا. پھر کئی دفعہ معاشرے میں بڑی بری باتیں ہوتی تھیں. وہ جو کبھی ڈیل کرنا تو انہوں نے کہنا کسی میل کو بلائیں. میں سب چھوٹی ہوتی تھی تو انہوں نے کہنا کہ آپ کسی سمجھدار کو بلائیں, کسی میل کو بلائیں, ہم آپ سے کیسے بات کریں گے. تو پہلی جب ڈیلنگ کی تھی تو میرے ہاتھ سے پینسل گر گئی تھی, میں کنفیوز ہو گئی تھی میں کیسے بات کروں گی, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن وہ کنفیوژن کیا تھی, کانفیڈنس اور اویئرنیس نہ ہونا. جب انفارمیشن آپ کے پاس نہیں چیز کی ہوتی تو آپ گھبراتے ہیں, آپ ڈرتے ہیں بات کرنا. جب آپ کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے تو پھر آپ
دلیری سے بات کرتے ہیں. تو لیکن بات یہ ہے کہ میں نے فوکس رکھا, میں لوگوں کی باتیں سن کے گھبرائی نہیں. ادھر سے میں سنتی تھی زندگی کو, وہ چائے ہم پیتے تو اس کے اوپر ایک ملائی آ جاتی ہے, تو ہم ملائی کو یوں اتار کے سائڈ پہ رکھتے اور چائے پی جاتے ہیں. تو میں نے بھی اپنی زندگی کی پریشانی اس ملائی کی طرح سے سائڈ پہ کی اور اپنی زندگی کو لے کے چلتی رہی, اور اللہ سے بس اپنی رحمت کی دعا کی کہ اللہ اپنی رحمت رکھنا. اللہ کا ساتھ تھا, دعائیں تھیں اور نیک نیتی تھی اور فوکس تھا کام کے اوپر, تو چلتے گئے. اب آ کے یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں ہم گھوم لیتے, کہاں پہلے بھائی, پہلے تو چھوٹے سے سٹارٹ کی زندگی, نوکری سے سٹارٹ کر کے ہم آگے تک پہنچے ہیں. تو سٹیپ بائی سٹیپ میں نے ایک ایک سیڑھی کراس کر کے اس اللہ کے حکم سے منزل تک ہم پہنچ رہے ہیں, اور ابھی تو منزل ابھی اور ہے, یہ تو ابھی مڈ ہے. میری تو زندگی ایسی ہے کہ صبح میں جب سے سب سے پہلے اٹھتی ہوں تو میں اللہ کا نام لیتی ہوں, نماز پڑھتی ہوں, میری بچیاں بھی میرے ساتھ نماز پڑھتی ہیں, اللہ کا شکر ہے. تو پھر اس کے بعد میں نے اٹھ کے اپنے کام والیوں کو بتانا ہوتا آپ نے کیا کیا پکانا ہے, ناشتے میں کیا کرنا ہے, اور پھر گھر میں تھوڑا سا ٹائم اپنی ایکسرسائز کرتی ہوں گھر کے اندر ہی. پھر 11-12 بج جاتے ہیں, پھر آفس کی کالیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, پھر میں اپنے بچوں کو اٹھاتی ہوں, ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزارا اور اس کو کھانا وغیرہ دے کے میں آفس کے لیے 2 بجے نکلتی ہوں. 2 بجے آفس اس لیے میں بڑا ایزلی چلے جاتی ہوں, اس کی ریزن یہ ہے کہ ساتھ میرے ہسبینڈ ہوتے ہیں, ان کے بغیر زندگی کامیاب نہیں ہے. وہ صبح 11 بجے چلے جاتے ہیں کیونکہ ہمارا 11 to 8 ہے, صبح میں وہ ٹائم دے رہے ہوتے ہیں, تو میں 2 بجے جا کے پھر 2 سے لے کے رات 9-10 بجے تک میں آفس میں ہوتی ہوں. تو جب 10 بجے ہم کٹھے دونوں آتے ہیں واپس, بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا, پھر بیٹھ کے کوئی مووی شووی گپ شپ کرتے ہیں, پھر تھوڑی دیر میں سو جاتی ہوں, پھر میں تہجد فجر کے لیے اٹھ جاتی ہوں, پھر تھوڑی دیر سو کے پھر اٹھ جاتی ہوں 11 بجے. تو یہ ایک لائف چل رہی ہوتی ہے میری. اللہ کا بڑا کرم ہے جی, میں میری فیملی یا میرے ارد گرد میری دوستیں مجھے جب کہتی ہیں کہ ہم تمہیں رول ماڈل سمجھتے ہیں, ہمارے بچے تمہیں رول ماڈل سمجھتے ہیں, تو بلیو کریں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. مختلف ٹی وی چینل جب آتے ہیں, ہم نے آپ سے یہ ویوز لینے ہیں, یہ لینے ہیں, تو میں سوچتی ہوتی ہوں کہ یار اللہ تیری بڑی رحمت ہے, اپنی اس رحمت کو اسی طرح قائم رکھنا اور بس نظر بد سے بچا کے رکھنا.